السلام علیکم ناظرین، آج میں سیمسن کارٹون کے حوالے سے بیان کروں گا جو امریکن کارٹون ہے۔ کیا ان کی پیشن گوئیاں درست ہیں یا اتفاق ہیں یا اس کے علاوہ گہری سازش ہیں؟ اور پاکستان کے حوالے سے سیمسن کارٹون کی کیا پیشن گوئیاں ہیں؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی شیطان کو اختیارات دیے ہیں۔ اسی طرح جیسے اولیاء اللہ لوگوں کو درست راہ کی طرف تلقین کرتے ہیں، وہیں شیطان کے پجاری بھی شیطان کی مدد سے انسانوں پر اپنا رسوخ جمانے کے لیے شیطانی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کارٹون کو بچوں کی تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے امریکہ میں ایک ایسا کارٹون ٹی وی پر چل رہا ہے جس میں دنیا میں ہونے والے درجنوں واقعات کی درست پیشنگوئیاں کی جا چکی ہیں۔ کارٹون ہو یا ٹی وی ڈرامہ، یہ صرف ٹائم پاس نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسی چیزیں بھی ہماری ٹی وی اسکرین پر آ جاتی ہیں جنہیں وقتی طور پر شاید آپ نظر انداز کر دیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ جیسے کہ امریکہ میں چلنے والا ایک کارٹون بھی ہے۔ 1989 میں شروع ہونے والا کارٹون سیمن پاکستان میں بھی نشر ہوتا ہے۔ یوں تو عجیب و غریب کرداروں والے اس کارٹون کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ کارٹون آپ کے اور ہمارے گھروں میں مسلسل نشر ہو رہا ہے۔ جیسے پانی کا ایک قطرہ مسلسل گرنے سے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ کارٹون بھی مسلسل نشریات کے باعث اپنی ایک خاص جگہ بنا چکا ہے۔ سیمن کارٹون میں 30 سال میں ایسی چیزیں دکھائی جا چکی ہیں جو آگے چل کر بالکل درست ثابت ہوئیں۔ ناظرین، اس کارٹون کو بنانے والا میٹ نامی شخص ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لادین شخص ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہودی لابی کا بھی حصہ ہے۔ لادین گروہ سے تعلق رکھنے کے سبب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وجود کا منکر ہونے کے ساتھ ساتھ شیطانی قوتوں کا پیروکار اور ان میں نجوم میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ میٹ گروہی نامی شخص شیطانی قوتوں کی مدد سے مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان کر انہیں سیمن کارٹون کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک انسان صرف کارٹون بیچنے کے لیے کیوں اتنی محنت کرے گا؟ اب یہاں ایک اور شیطانی کھیل شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یعنی یہودی فتنہ۔ بعض حلقے یہ مانتے ہیں کہ سیمن کارٹون ایک یہودی فتنہ ہے اور اس کارٹون میں پہلے سے دکھائے جانے والے واقعات کوئی پیشن گوئیاں نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے ہوتے ہیں، جنہیں ایک پختہ ہمت سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دجالی فتنے سے یہ منصوبہ بنایا ہے جس میں ہمت ہے ہمیں روک کر دکھائے۔ کوئی بھی پیشن گوئی مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتی، لیکن سیمن کارٹون میں ورلڈ ٹریڈ ٹاور کی تباہی دکھائی دی گئی، ملکہ برطانیہ کی موت کا درست دن اور تاریخ بھی بتائی گئی۔ مسلمان ممالک میں جنگ و جدل بھی سیمن نامی اس دجالی کارٹون میں پہلے سے بتایا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سائنسی ایجادات، موبائل فون، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا، امریکہ میں ہنگامہ آرائی، سمارٹ واچ، یونان کا مقروض ہونا، سیاہ فام براک اوباما کا امریکہ کا صدر بننا بھی شامل ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھی تباہی کی پیشن گوئیاں اسی شیطانی کارٹون کا حصہ ہیں۔ اب اسی کارٹون میں 22 سال پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کی وفات دکھائی گئی تھی۔ اس کارٹون کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن اگلے سال دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے اور اگلے سال دنیا کے کئی ممالک میں ہولناک زلزلے سے شدید تباہی کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی، یعنی کہ 2023 میں جو زلزلے ہوئے وہ اسی پیشن گوئی کے مطابق تھے۔ ناظرین، 1995 میں جب ٹچ اسکرین یا کیمرے والے فون کا تصور بھی نہ تھا، اس وقت سیمن کارٹون میں فون پر ویڈیو کال کرتے دکھایا گیا تھا، جو کچھ سال بعد حقیقت بن گیا۔ اسی طرح 2000 میں اس کارٹون میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر دکھایا گیا اور 2015 میں ڈونلڈ ٹرمپ واقعی امریکہ کے صدر بن گئے۔ سیمن کارٹون میں بھارت کے پاکستان پر ایٹمی حملے کی پیشن گوئیاں بھی کی جا چکی ہیں، لیکن اب ہم اسے پیشن گوئی کہیں گے یا شیطانی منصوبہ یا چیلنج۔ ناظرین، اس کارٹون کے مطابق اگلے سال زلزلے سے بری طرح پاکستان متاثر ہوگا اور پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہرین ارضیات زلزلے کی درست پیشن گوئی کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ایک کارٹون کیسے پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو اس کو قدرتی آفت کہنے سے پہلے ایک بار اسی سازشی دجالی فتنے پر غور کرنا ضروری ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔